صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول جب عمرہ کے لیے نکلے، کفار مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تو حملہ کرنے کا ارادہ لے کے مکہ میں آ رہے ہیں، ڈر گئے۔ کفار مکہ نے ایک وفد، ایک اپنا قاصد، اپنا جاسوس بھیجا رسول اللہ کے پاس کہ ذرا دیکھو تو کتنے فوج لے کے آ رہے ہیں، کیا کیا اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، کیسے ہم پہ حملہ کر کے مکہ سے نکالیں گے۔ کفار مکہ کا جب وہ جاسوس اور وہ آدمی رسول اللہ کے پاس آیا حدیبیہ میں تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ جب تھوک رہے ہیں لعاب دہن کو تو ان کے دیوانے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں، اسے لے کر اپنے چہروں پہ مل لے رہے ہیں۔ جب مکہ کا وہ آدمی قاصد حدیبیہ میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ جب وضو بنا رہے ہیں تو وضو کا گرنے والا ایک قطرہ پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں ان کے دیوانے، اسے لے کے تبرک بنا لے رہے ہیں۔ دیکھا کہ محمد رسول اللہ کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کے دیوانے سراپا توجہ بن کے سن رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کرنے کو تو سب دوڑ کے کرتے ہیں۔ یہ جب دیکھ کر کے مسلمانوں کی کیفیت کو کفار مکہ کے پاس گیا تو بتاتا ہے کہ سنو یارو، میں روم جا کے وہاں کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، میں نے بڑی سفارت کی فارس جا کر کے وہاں کے پروٹوکول کو بھی دیکھا، لیکن جو بات میں نے محمد کے دیوانوں میں دیکھی ہے نہ تو روم کے ملکہ میں دیکھا، ان کے متبعین میں دیکھا، نہ فارس کے ملکہ میں دیکھا، نہ ان کے بادشاہ متبعین میں دیکھا۔ ارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ ان کے ماننے والے محمد رسول اللہ کے ان کا پانی اور ان کے جسم کے لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں، تو جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے نبی کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دے گی؟ کبھی ان سے لڑنے کی کوشش مت کرنا۔ بس یہی ہے مائنورٹی کا خوف نکالنے کا ذریعہ۔ ہم تھے، لیکن کفار مکہ کے وفد نے جا کے کیا بتایا کہ ہم ہر جگہ دیکھے ہیں، لیکن نبی کے اور مسلمانوں کے پیغمبر کے ماننے والوں کا تو حال الگ ہے۔ تو زیادتی سے بات نہیں بنتی، کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہمارے اندر وہ قیمت کیسے پیدا ہوگی، اسی روایت سے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنے سے وہ قیمت ہمارے اندر آئے گی۔ تو یہ بات دل سے نکال دیجئے کہ ہم کم ہیں، کیا کر سکتے ہیں، بھول جائیے۔ بس مکی زندگی میں رسول اللہ نے جو فارمولہ دیا ہے اسے اپنی زندگی میں لاگو کر دیجیے۔